حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیے کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پر اس عہدے پر فائز ہوئے اور لوگوں کی خدمت کرنے لگے۔ اب ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ فراز ہوئے، وہاں سے گزر ہوا، وہاں پر تشریف لے کر گئے اور لوگوں کی شکایات سنی اور فرمایا کہ کیا سعید بن عامر جو ہیں ان سے آپ کو کوئی شکایت ہے؟ تو اب لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں 4 شکایات ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب دیکھیے یہ شکایات کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہے۔ اب پہلی جو شکایت تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف حضرت سعید بن عامر کو کھڑا کیا، دوسری طرف وہ شکایت جو کرنے والا شخص تھا اس کو کھڑا کر لیا، کہا ہاں بھی بتاؤ تمہاری کیا شکایت ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین حضرت سعید بن عامر جو ہے جو ہمارے گورنر ہیں، یہ ہمیں پہلے فجر کے بعد بھی وقت دیا کرتے تھے، اب ہمیں 8 بجے 9 بجے یہ واپس آتے ہیں، فجر کا جو وقت ہے فوراً یہ چلے جاتے ہیں، یہ ہمیں پہلی شکایت ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ بتائیے بھائی یہ آپ سے شکایت ہے، لوگوں کو آپ بتائیے، جواب دیجیے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے حضور اگر کوئی اور پوچھتا تو میں کسی کو نہ بتاتا، یہ اللہ اور میرا راز تھا، اللہ جانتا تھا یا میں جانتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا، میں کسی کے سامنے یہ دکھ درد شیئر نہ کرتا، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو بتانا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بتائیے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور میری بیوی جو ہے، اہلیہ جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہیں، ہاتھوں سے پاؤں سے معذور ہو گئی ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتی، کچھ کام نہیں کر سکتی، حضور میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میں نے اس کا جو ہے سارا انتظام و انصرام کرنا ہوتا ہے، ناشتہ بنانا ہوتا ہے، صفائی کرتا ہوں، سارے گھر کے جو امور ہیں ان کو پورا کرتا ہوں، ان کو کھانا بنا کے دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے روٹی بھی کھلاتا ہوں، حضور اس لیے مجھے تاخیر ہو جاتی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ دوسرے شخص کو کھڑا کیا، ہاں بھی تمہاری کیا شکایت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضور ہمیں ان سے یہ شکایت ہے کہ یہ پہلے ہمیں پورا ہفتہ ملا کرتے تھے، اب ہفتے میں ایک دن جو پورا ہے حضرت سعید بن عامر ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جی اس کا جواب دیجئے، کیا بات ہے؟ آپ کو گورنر اس لیے بنایا تھا کہ آپ آرام کریں، گھر میں جا کر عیش و عشرت کریں، لوگ آپ سے شکایت کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ حضور پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک سوٹ ہے، سردی کا موسم ہے حضور، اور یہ کپڑے جو ہیں ایک ہفتے کے بعد میں دھلائی کرتا ہوں، خود ہی دھوتا ہوں، اور بیوی کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن کے بیٹھ جاتا ہوں، جب یہ خشک ہوتے ہیں حضور تو پھر میں آتا ہوں، اس وجہ سے میں ہفتے میں ایک چھٹی کر لیتا ہوں۔ اب تیسرا جب شکایت والا کھڑا ہوا شخص، اس نے شکایت کی کہ حضور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں پہلے رات کو ملا کرتے تھے، اب رات کو نہیں ملتے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھئی سعید بن عامر بتاؤ رات کو کیا کرتے ہو؟ کیا رات کو آرام کرتے ہو؟ جا کے لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا ہے اور آپ رات کو آرام سے سو جاتے ہو؟ دروازہ بند کر کے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو وہ کس کے دروازے پہ جائے؟ تو اب حضرت سعید بن عامر کہنے لگے کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ میری سفید داڑھی دیکھ رہے ہیں، سفید بال دیکھ رہے ہیں حضور، تو میرا اگلا جو آخرت کا سفر ہے وہ بالکل تھوڑا رہ گیا ہے، پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے میں مر جاؤں۔ حضور اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہوں، دن کو مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، رات کو خالق کی بارگاہ میں جھک جاتا ہوں کہ مولا تیرا یہ گناہگار بندہ، غافل بندہ، مولا اس سے تو معاف فرما دے کہ دن بھر میں رب کی بارگاہ میں صرف 5 جو نمازیں ہیں وہ پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ میں عجز و انکساری نہیں کر سکتا، مولا تیرے بندوں کی میں خدمت کرتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے رات جو ہے حضور میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہوں، دن کو مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، رات کو خالق کی بارگاہ میں جھکتا ہوں۔ اور میں کہ تمہاری چوتھی بھی شکایت ہے، بتاؤ بھی چوتھی شکایت کیا ہے؟ کہا حضور جب یہ روتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو حضرت سعید بن عامر سے پوچھا ہاں بھئی یہ بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے؟
تو حضرت سعید بن عامر رونے لگے اور کہنے لگے حضور کہ جب میں پچھلے وقت کو یاد کرتا ہوں کہ میرے بہت سارے گناہ ہیں، اتنا وقت گزر چکا ہے، پتہ نہیں آگے کتنا وقت ہے، کتنی مہلت ہے میرے پاس، میں رب کو منانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مولا میں نے غفلت برتی ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، مولا تو معاف فرما دے، اور اس لیے میں معافی طلب کرتا ہوں۔ آج پتہ نہیں ہمارے آج کون گناہ گار ہے اور کون جناب نیکوکار ہے، آج ہر بندہ ہی نیکوکار ہے، کوئی بھی رب سے توبہ کرنے کے لیے، معافی طلب کرنے کے لیے کوئی بندہ بھی موجود نہیں۔ میرے دوستو بھائیو، میرے عزیزوں، ذرا غور کیجئے گا کہ اب حضرت سعید بن عامر نے جب یہ کہا تو اس وقت حضرت سعید بن عامر نے حضرت عمر فاروق کو کہا کہ حضور آپ میری سزا منتخب کیجئے، آپ نے سماعت کر لیا میرا کیس، میرا مقدمہ، آپ سزا منتخب کیجئے، میرا سر حاضر ہے، میں حاضر ہوں۔ جب یہ بات کہی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ مولا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہمیں اور بھی گورنر عطا فرما۔